الفاسقين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صلوات بھیجیے محمد سورہ نساء کی آیات میں سے آیت نمبر 136 آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اور روزانہ آیت پڑھ کے اس کا حوالہ بتانا کہ کس سورہ میں ہے، کون سی نمبر کی ہے، اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے اس بات کا اظہار ہو جائے کہ میں جو روایت یا آیت پڑھ رہا ہوں وہ واقعاً ہے. میں جب حوالہ دیتا ہوں تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ فرش عزا اور فرش درس کربلا ہے تو پھر یہ بچھا ہے ان کو یاد کر کے ان کی باتیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. اور جب سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے تو خالی کلاس میں پڑھنے والے اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، کلاس میں جو لیکچر ملے، جو درس ملے، پھر گھر پہ جا کے اس کے ارد گرد جو مطالعہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو خالی کلاس میں سن کے چلے آتے ہیں وہ ایک استاد کے بتائے معلومات پر رک جاتے ہیں. اگر استاد سے غلطی ہوئی تو زندگی بھر وہ غلط معلومات اپنے پاس رکھیں گے، لیکن جب کلاس میں پڑھ کے آئیں گے اور اس کے ارد گرد جا کے پھر خود پڑھیں گے تو اگر کوئی غلطی ہے تو اسے بھی دیکھ سکیں گے، ورنہ کم سے کم معلومات میں اضافہ ہو سکے گا. اس لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں سے، میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا مزاج میں تحقیق ہے، آپ کے مزاج میں پڑھنا ہے. آپ جس ملک میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، یہاں میں نے پڑھنے کا ماحول دیکھا ہے جو ہمارے ملکوں میں بدنصیبی سے ہمارے نہیں ہے. میں اس ملک میں تو کم آیا ہوں اور کم سفر کیا، مگر میں نے یو کے میں دیکھا ہے کہ لوکل ٹرین میں بھی، انڈر گراؤنڈ میں بھی اگر راڈ ڈنڈا پکڑے کھڑے ہیں تو بھی آج سے 10 سال پہلے کتاب ہوتی تھی، اب اس کے بجائے وہ پڑھنے کی جو نئی چیزیں آ گئیں، کینڈل وغیرہ کیا کہلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موبائل یا اس طرح کی چیزیں، جی ٹیبلٹ ہے، اور وہ ایک خود کتاب ہی آتی نا، الیکٹرانک کتاب، کیا کینڈل ہے نا نام اس کا. ارے میاں اگر میں غلط سلط انگریزی بولوں تو صحیح کر دیا کرو بھائی تلفظ اس کا. آپ اردو ٹیڑھی میڑھی بولیں گے میں ٹوک دوں گا، میں انگریزی غلط بولوں آپ ٹوک دیجئے، دونوں مل کے اچھا کام کریں، صلوات بھیجیں. میں نے پہلے اس کو کینڈل کہا تھا، کینڈل تو نہیں نا، وہ تو کینڈل ہے شاید. تو پڑھنے کا آپ کا ذوق ہے تو پڑھنے کا رخ بھی صحیح ہونا چاہیے. میں
بات کہتے کہتے کہیں اور دماغ پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی معصومی نہیں کی باتوں کی دنیا میں، تو پھر میں روکتا نہیں ہوں۔ دیکھیے پڑھنے کا آپ کا شوق ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اب پوری دنیا کی ساری لائبریریز ہیں، اور معلومات کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جتنی بڑی ابھی آپ کی اور ہماری کھوپڑی نہیں ہے تو بہت بڑی، مگر یوز میں نہیں ہے۔ بنایا تو اسی سر نے، لیکن اپنے سے زیادہ قابل مہاب بنا دیا ہے۔ بناتا انسان ہے، لیکن پھر وہ انسان سے زیادہ صلاحیت والی چیزیں بن جاتی ہیں جو سافٹ ویئرس ہیں۔ تو پھر جب ہمیں پڑھنا ہے تو پڑھنے کا بھی اصول ہونا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صاحب علیہ السلام نے اور سارے معصومین نے ہماری زندگی کے ہر خانے اور ہر گوشے میں روشنی ڈالی ہے۔ اس سے پہلے بھی، اور یاد آ گیا، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بچوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہوں یا کچھ پڑھ رہے ہوں یا کچھ باتیں کر رہے ہوں، جو بھی مجھے یاد نہیں روایت کی اتنی تفصیل، لیکن امام نے فرمایا کہ جو کچھ سنا کرو وہ لکھ لیا کرو۔ آپ سے کہا ہے کم سن بچوں سے، نوجوانوں سے، ٹین ایجر سے، کہ جو سنو اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ جو لکھو گے وہی محفوظ رہے گا۔ ہم مجلسیں بے حساب سنتے ہیں، لیکن جتنی ہم نے باتیں آج تک علماء سے سنی، ہمیں انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے تھا، مگر ہمارے پاس کتنا مال رکا ہے، بہت تھوڑا، اس لیے کہ آدمی سن کے اڑا دیتا ہے، لیکن لکھ لے گا تو محفوظ ہو جائے گا۔ تو میں نئی نسل کے بچوں سے یہ بھی کہوں گا کہ جو سنو اسے لکھ بھی لیا کرو۔ اور دوسری بات، جو پڑھنے کے اصول ہیں، مطالعے کے، مطالعے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ مطالعے کا لفظ سمجھے کہ نہیں۔ مطالعہ کرنا انگریزی میں کوئی لفظ ہے؟ بک ریڈنگ کے علاوہ کچھ اس سے آگے ہے؟ اسٹڈی ہو سکتا ہے، اسٹڈی زیادہ چلی گئی، تحقیق کی حد چلی گئی۔ مطالعہ بک ریڈنگ کہہ لیں آپ، ریڈنگ بس۔ تو ریڈنگ بھی آدمی کس چیز کی کرے؟ اتنا کچھ بھرا پڑا ہے کہ ہر چیز پڑھ ڈالے، تو اس کا سلیقہ مولا نے سکھایا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے ایک مثال دی ہے، اس مثال کے لیے مجھے میرے بزرگ تو سب واقف ہیں، لیکن مجھے بچوں کو سمجھانا پڑے گا۔ پہلے ہم سے جب کہا جاتا تھا پانی لاؤ تو ہم کنویں پہ جاتے تھے، اب بچہ فریج پہ جاتا ہے۔ ہم سے کہا جاتا تھا انڈا لاؤ تو ہم مرغی کی ڈھابلی کی طرف جاتے تھے، اب بچہ فریج کی طرف جاتا ہے۔ وہ زیادہ زیادہ جانتا ہے کہ انڈا کہاں ملتا ہے، سپر مارکیٹ میں۔ تو بہت سی چیزیں سمجھانا پڑتی ہیں۔ ہم نے کہا شہد، تو کہا سپر مارکیٹ میں جتنا چاہیے لے لیجئے، مگر یہ شہد نکلتا کہاں سے؟ ہنی، یہ شہد نکلتا ہے شہد کے چھتے سے، ہنی بی بناتی ہیں۔ تو جو ہنی بی بناتی ہیں شہد، یہ دو چیزیں بناتی ہیں، ایک شہد بناتی ہیں اور ایک شہد کا گھر، جو ان کا اپنا اگلی نسلوں کا گھر بھی ہوتا ہے، شہد رکھنے کی الماریاں بناتی ہیں۔ اور وہ سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیسے بناتی ہیں، رس لاتی ہیں، ان کی ڈیوٹی الگ ہے، اور دروغہ جی جو بیٹھے ہیں، کیمسٹ صاحب، وہ الگ چیک کر رہے ہیں، خراب مال لائیو تو سزا موت کی ملے گی، اوندہ سیدھا مال لے کے اگر شہد کی مکھی آ جائے تو وہاں یعصوب بیٹھے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کا بھی ایک لقب ہے یعصوب الدین۔ وہ یعصوب جو بیٹھے ہوتے ہیں چھتے پہ، ان کا کام یہی ہے کہ اگر ملاوٹ کچھ کر کے لائے تو پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا علی کا لیے پیغمبر کا جملہ ہے کہ علی یعصوب الدین ہے، یعنی دین میں اگر کوئی ملاوٹ کرے گا، کچھ اور غلط لے کے آئے گا تو علی اس کو الگ کر دیں گے۔ وہ علی کے ساتھ دین میں ملاوٹ نہیں چلائی جا سکتی۔ خیر، تو وہ شہد جو بنتا ہے، شہد بناتی اور شہد کا گھر، شہد کا چھتا۔ اب یہ شہد کا چھتا جو بنتا ہے، آج ہمارے پاس لائٹ کے لیے بجلی ہے، اور بجلی کی سینکڑوں قسمیں بن گئی ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے ہم آپ کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے آج بھی ایسے ہمارے گاؤں ہوں پاکستان اور انڈیا میں ہیں جہاں اب بھی بجلی نہیں پہنچی ہے، یا خالی تار پہنچے ہیں، بجلی نہیں پہنچی۔ ہمارے ہاں تو کھمبے پہنچ جاتے ہیں تو گیس لسٹ میں گاؤں کا نام آ جاتا ہے کہ بجلی لگ گئی، حالانکہ کھمبے اتنے دن لگے رہتے ہیں کہ جب واقعاً تار کھینچتے ہیں تو کھمبے بدلنا بھی پڑتے ہیں، اتنے دن گزر جاتے ہیں، اور پھر تار کے بعد بجلی آتی ہے۔ خیر،
یہاں کوئی سیاسی الیکشن میں تو کھڑے نہیں ہوئے ہیں کہ حزب اختلاف کی زبان بولیں. بہرحال تو آج بجلی ذریعہ ہے. کل اس سے پہلے لالٹین تھی. لالٹین جانتا ہے کوئی؟ موم بتی تھی. لالٹین سے پہلے بھی موم بتی تھی. لیمپ اور لالٹین ہوتے تھے, بجلی مٹی کے تیل سے جلتے, تب بھی جلتے ہیں. آپ کے ہاں ماضی ہو گیا, ہمارے ہاں حال ہے. ہم یو ایس آئے تھے کافی پہلے, تو ہم کو لے گئے آثار قدیمہ دکھلانے کے لیے. تو وہاں سب پھکنی اور دستپنا اور روٹی بیلنے کا پٹرا اور سب رکھا تھا. کہنے لگے ہمارے آثار قدیمہ. ہم نے کہا وہ آپ کا آثار قدیمہ ہوگا, تو میرا تو ابھی گھر میں یہی سب ہے, میں یہاں کیا دیکھوں اس میں سے. تو خیر, تو ابھی بجلی ہے. بجلی سے پہلے مٹی کے تیل سے جلنے والی چیزیں تھیں. اس سے پہلے شمع تھی. شمع بھی جب مٹی کا تیل وجود میں آ گیا, زمین سے کیروسین آئل نکلا اور چیزیں نکلی, اس سے شمع بنی. وہ موم ہے. ہم اسی موم کو جانتے ہیں. جلانے کے لیے جو موم بتی آج بھی ہوتی ہے, موم بتی کی ضرورت کہیں نہ رہ گئی ہو, مگر نظر فاتحے میں ضروری ہے. ہمارے ہاں ایسے بھی نظر فاتحے ہوتے ہیں کہ زبردست لائٹ جل رہی ہے, ہم سے کہا گیا فاتحہ دیجیے, ہم کھڑے رکی 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 موم بتی تو جلا دیں. تو یہ ہماری دین کی سمجھ کی کمی ہوتی ہے. دین میں موم بتی اور شمع کی حیثیت نہیں ہے, دین میں روشنی کا حکم ہے. اب روشنی کا جو زمانہ جو ذریعہ دے, اس ذریعے کو مستحب قرار دے گا مذہب. یہ نہیں کہ موم بتی ہی مستحب ہو گئی, یا دین میں اگر بتی اور لوبان مستحب نہیں ہے کہ مہندی میں لوبان ہی جلایا جائے چاہے گلے خراب ہو جائے. مذہب میں خوشبو کا تذکرہ ہے, خوشبو کا جو اچھا ذریعہ ہے وہ اپنایا جائے. مگر یہ جب بے روح جسم دین کا آتا ہے تو یہی سب ہوتا ہے. حکم روشنی کا ہم موم بتی سے چمک گئے, حکم خوشبو کا ہم لوبان اور اگربتی سے چپک گئے. تو خیر, اب شمع موم بتی اب بھی ہوتی ہے, ضرورت نہیں رہ گئی, لیکن اب فیشن میں آ گئی ہے. وہ کون سی کینڈل لائٹ ڈنر ہوتے ہیں, سب زیادہ ہے جانتے ہیں. لیکن یہ کاہے سے بنتا ہے؟ مٹی کے تیل سے, زمین سے نکلنے والے کیمیکل سے. جب یہ مٹی کا تیل نہیں نکلا تھا اور سوکھی کھجور میں بسر ہوتی تھی سعودی عرب والوں کی, دوبارہ ہونے والی ہے, پھر وہی ہونے والا انشاءاللہ. ابھی جو ان کے اوپر خالی ایک کچھ ڈرون پڑے تھے, تو کویت کے ایک ایم پی نے, سابق ایم پی نے سعودی حکمران کو لکھا کہ اس نے خالی لکھا ہے, حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اس نے لکھا خالی ابھی ایران چھینکا ہے تو تمہارا آدھا تیل رک گیا. ابھی تو خالی چھینکا ہے, حالانکہ ایران نہیں چھینکا, یہ تو خالی یمن چھینکا تھا. یمن نے کہا کہ ڈرون تو ہم نے مارے, تم ایران کا بلا وجہ نام لے رہے ہو. وہ جب کریں گے تو یہ نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. خیر, تو باتیں ادھر ادھر کی زیادہ نہ ہو جائیں. تو شمع آپ جانتے ہیں, پہلے شمع موم جو بنتا تھا وہ بنتا تھا شہد کی مکھی کے چھتے سے. آج بھی جو آپ خرید کے لاتے ہیں شیشیوں میں, تو کہیں خالص شہد ہوتا ہے صاف ستھرا نکالا ہوا, اور کہیں اس چھتے کو کیا کہتے ہیں بھائی, بچوں کو سمجھ جائیں, وہ جو اس کے ساتھ مکھی کے چھتے کا ٹکڑا رکھا ہوتا ہے, کام, ہاں, ہنی وتھ کام. تو جو آپ لے کے آتے ہیں, اس چھتے سے موم بنتا تھا, اسی سے شمع جلتی تھی. اب اتنی کہانی میں نے سنا دی تاکہ مولا کا جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے, میرے بچوں اور جوانوں کے, اور میری بیٹیاں جو میری بات سن رہے ہیں, کہ پڑھو, مگر اس وقت ہر چیز پڑھنے پہ لگ گئے ہو. اور میں اپنے بزرگوں سے بھی چپکے سے کہنا چاہوں گا, زیادہ تیز نہیں, کہ پوچھئے آپ, لیکن جناب موسیٰ کی ماں کا نام نہ پوچھئے, اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں, معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو. ہمارے یہاں سوالات اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق ہے, جانے چاہے نہ جانے, عقیدہ بھی درست رہے گا, عمل بھی درست رہے گا, اخلاق بھی درست رہے گا. فضول کے سوالات معلومات کا انبار لگانے کے لیے دماغ میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اور قرآن مجید میں اس فکر کو روکا بھی ہے. تو علم بڑھانا ہے, مگر ہر علم دماغ میں لا کے ڈسٹ بن نہیں بنانا ہے. دماغ کو ڈسٹ بن نہیں بنانا ہے. اب سنیے, مولا نے کہا کہ علم کے سیکھنے کا اصول کیا ہے, کہ جو شہد کی مکھی کا طریقہ ہے. شہد کی مکھی کا طریقہ کیا ہے, کہ وہ ہر پھول کی رس کو نہیں اٹھاتی, پہلے دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں, اور جب چن چن کے پھولوں سے رس کو اٹھاتی ہے تو دو چیزیں بنتی ہیں, ایک شہد بنتا ہے, ایک موم بنتا ہے. موم سے روشنی ملتی ہے, شہد سے شفا ملتی ہے.
کا علم کا ڈھیر اپنے دماغ کو نہ بناؤ، ڈسٹبن نہ بناؤ، چن کے منتخب کرو تمہاری ضرورت کیا ہے، علم وہ حاصل کرو یا تمہاری زندگی میں روشنی پیدا کرے یا تمہاری حیات کو بیماری سے شفا بن سے بدل دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جو آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں، اور میں اکثر ہمارے علماء حوالہ دیتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ کے آیا ہوگا وہ حوالہ دے گا، جو سن کے آیا ہوگا وہ ہوائی چھوڑے گا۔ اس وقت ذاکرین منبر پہ حوالے والی باتیں کم ہیں اور ہوائی باتیں زیادہ ہیں، مگر مزیدار بات یہ ہے کہ جو ہوائی فائرنگ کرتا ہے وہی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ خیر، تو میں نے حوالہ دیا اس لیے کہ اب کل آپ سب بچے اور جوان بیٹے اور بیٹیاں اس آیت کو قرآن میں ڈھونڈ کے اس کا ٹرانسلیشن اور تفسیر پڑھ کے آئیں، تاکہ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، ایسے میں مجبور ہوں سچائیوں کہنے پر۔ ایسے نامور ذاکرین سننے کو ملتے ہیں کہ جب ہم ان کی مجلس سنتے ہیں، ہم نے تھوڑی سی عربی گرامر پڑھی ہے، تھوڑا سے عربی گرامر پڑھی ہے، یعنی صرف و نحو پڑھی ہے، یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ جو آپ عربی پڑھتے ہیں زبر زیر پیش لگی ہوئی، یہ اصل عربی نہیں ہے، یہ تو نہ جاننے والوں کے لیے زبر زیر پیش لگایا گیا ہے، ورنہ جو اوریجنل عربی ہے اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ جو پڑھا آدمی ہے وہ اس میں جیسے اردو لکھی ہے، اردو میں زبر زیر پیش لگا ہے کیا؟ لیکن ہم آج جو اردو والے ہیں اردو کو اسی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، تو اصل عربی بھی اسی طرح ہے۔ اور وہ تب ہوگا جب ہمیں گرامر آتی ہو، بالکل ابتدائی گرامر بھی اگر آتی ہے تو آدمی زبردست پیش ٹھیک کر لے گا۔ 3 سے 4 سال کی تعلیم اگر مدرسے کی ہوگی تو عربی جملوں کو، سینٹنسز کو جب جوڑے گا تو لفظوں کو بھی صحیح پڑھے گا اور ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ کو بھی صحیح پڑھے گا، جہاں زبر زیر پیش جو ہونا چاہیے وہ پڑھے گا۔ میں بہت بھدا جملہ ہے لیکن اب میں کہنے مجبور ہو گیا ہوں، ہم آپ کا ممبر کے نیچے بیٹھ کے احترام فرش اعضاء کے نام پر، احترام مجلس کے نام پر، احترام ممبر کے نام پر، احترام ذاکر کے نام پر، احترام خطیب کے نام پر، احترام ذکر حسین کے نام پر چپ کے سن کے اٹھ کے چلے جانا ہمارے جیسے جاہلوں کو اتنا جسور بنا گیا ہے کہ ہم منبر پہ آ کے پوری زندگی مجلس پڑھ رہے ہیں، اور ایسے ذاکروں کو اپنے کانوں سے میں نے سنا جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، جن کے خطبے میں کم سے کم 15 غلطیاں ہیں، صرف خطبے میں جو ہر مجلس سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر اب یہ غلطیاں کر کے جب خطبہ جو ریگولر پڑھ رہا اس میں اتنی غلطیاں، تو پوری مجلس میں کیا کیا کرے گا؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے جیسے جاہل کو بھروسہ ہو گیا ہے یا آپ کی شرافت پر یا آپ کی، اگلا لفظ کہنا بہت تکلیف دہ ہے، جہالت پر، معاف کیجئے گا، بے خبری پر۔ بہت برا لگا ہوگا آپ کو، مگر جب مجھ بے ایمان کو بھروسہ ہے کہ آپ کے سامنے علم علم جو بک دوں آپ سب سن دیں گے اور سب کو پر واہ واہ کریں گے اور سب پہ تعریف کریں گے اور سب پہ روئیں گے، تو پھر اس کے بعد مجھے کیا ڈر رہ گیا؟ اللہ سے ڈر ہوتا تو ممبر پہ بیٹھتا ہی نہ، میں اس لائق ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ ممبر پہ تو اسے بیٹھنا چاہیے جو محراب میں کھڑے ہونے کے لائق ہو۔ آپ کہیں گے کہاں سے لگا دی تم نے بات؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز جماعت کون پڑھا سکتا ہے مذہب اہل بیت میں؟ جس کے پاس علم ہو، دنیا بھر کا علم نہ ہو، لیکن اتنا تو ہو کہ نماز صحیح پڑھے، اور نماز صحیح پڑھے ہو، کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو نماز کو صحیح کر لے، شک ہو تو توڑے نہ، بتائے کہ یہاں پہ حکم شریعت کیا ہے، اتنا علم ہو۔ اچھا علم کافی ہے خالی؟ ہر آدمی جس کے پاس اتنا علم ہے، جس کی نماز صحیح ہے، جو نماز صحیح پڑھ سکتا ہے، بس اس کو ہم کھڑا کر دیں گے؟ نہیں، اور شرطیں بھی ہے، خیر وہ تو ہی ہیں کہ مومن بھی ہو، چلیے ٹھیک ہے، ایمان والا بھی ہے، عقل میں عاقل ہو، پگلا نہ ہو، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، پگلے نہیں ہے، عاقل بھی ہے، مومن بھی ہے، بالغ بھی ہے، بچہ بھی نہیں ہے، اتنا علم بھی ہے، لیکن ہے گنہگار، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، کہ نہیں یہ نہیں چلے گا۔ اس کو عادل بھی ہونا چاہیے۔ تو محراب میں کون کھڑا ہوگا؟ جو عالم بھی ہو، جو عادل بھی ہو،
اگر شریعت نے کسی جگہ منبر پر بٹھایا ہے تو کہاں بٹھایا ہے؟ نماز جمعہ کے خطبے میں بٹھایا ہے، تو خطبے میں نماز جمعہ کے وہی تو آئے گا جو محراب میں کھڑے ہونے کے لائق ہو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ منبر پر اسے لاؤ جو محراب میں کھڑے ہونے کے لائق ہو، عالم بھی ہو عادل بھی ہو۔ خالی پڑھنے لگے اس لیے ذاکر ہو گئے نہیں، خالی دوسروں کی سن کے دہرانے کی صلاحیت اس لیے نہیں، ہم نے ممبر ہر ایک کے حوالے کر دیا ہے، لہذا ممبر سے اچھا نماز اگر میں نے کسی ایسے کو کھڑے ہو کے پڑھ لی جس کے پیچھے کہ جو مثلا پورا مکمل علم والا نہیں تھا نماز کے لحاظ سے یا عدالت والا نہیں تھا، تو میری ایک نماز برباد ہوئی۔ لیکن اگر ممبر پہ میں نے کسی جاہل کو بٹھا دیا اور اس نے کوئی غلط بات بتا دی، یا ممبر پہ میں نے کسی بے ایمان کو بٹھا دیا جس میں عدالت نہیں ہے، جو انصاف کا خیال نہیں کرتا، جو اپنی تعریف اور واہ واہ کے لیے دین سے کھیلتا ہے، تو وہ جو میرا بگاڑے گا تو میری ایک نماز نہیں بگڑے گی، وہ میری پوری زندگی کو بگاڑ دے گا، میرے نظریات کو بدل دے گا، میرے عقائد کو بدل دے گا۔ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ منبر پر بٹھانے کا معیار نہ شہرت ہو، نہ کامیاب ذاکری ہو، نہ خطابت ہو۔ منبر پر بٹھانے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو بتانے آ رہا ہے اتنا جانتا ہے کہ نہیں، اور اگر جانتا ہے تو پہنچانے میں ایماندار بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ نیابت کر رہا ہے اس صاحب منبر کی جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ نہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ جہاں جہالت ہو، اللہ سے علم لے کے آیا ہے، جو کہتا اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ تو منبر پر آنے والا وہ ہو جو ان اللہ کے بندوں سے علم لے کے آئے اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس طرح کی باتیں میرے جیسے لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتنی کڑوی لگے، لیکن اب اگر ہم نہ کہیں گے تو پھر کل ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے منبروں کو پر ہر ایک کو آنے دیا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے جو آج دیکھ لیجیے آپ منبروں سے شرک کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں، منبروں سے وہ باتیں کہ جہاں خوف آخرت دل سے نکل جائے ہوتی ہیں کہ نہیں۔ منبر پر آنے والا چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے شاعر ہو، یہ دو لفظ عالم اور ذاکر کی جو بحث ہے میں اس میں قائل نہیں اس کا، منبر پر جو آتا ہے وہ ذاکر ہے، اب اس کو علم والا ہونا ہی چاہیے۔ یہ دو قسمیں جو بنا دی گئی ذاکر اور عالم، یہی غلط ہے۔ ذاکر وہی ہو سکتا ہے جو اہل ذکر ہو۔ ذاکر کا لفظ یہ کیا کہہ رہا؟ ذاکر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھول گئے اسے یاد دلائے، ذکر کہتے ہی یاد کرنے کو، یاد دلانے کو۔ تو ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ جو منبر پہ آئے وہ اللہ کو یاد دلائے، رسول کو یاد دلائے، اخلاق ائمہ کو یاد دلائے، موت کو یاد دلائے، آخرت کو یاد دلائے۔ اس لیے نہ آئے کہ جو یاد ہے وہ بھی آدمی بھول جائے۔ مگر آج کل ہمارا شاعر، ہمارا خطیب کیا سکھا رہا؟ بچپن سے ہم آپ سب جانتے ہیں پکا عقیدہ ہے برزخ کا، برزخ میں سوال منکر و نکیر ہے، تلقین میں پڑھا جاتا ہے سوال منکر و نکیر، منکر و نکیر حق، کریں گے سوال، حق ہے، حق ہے۔ تو پھر ایسے اشعار کیوں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آئے گا منکر نکیر آئیں گے اور ہم ایک نعرے حاضری لگائیں گے اور بالکل ایسا لگے جیسے سرپٹ بھاگ لیے کہ بھاگو یہ تو علی والا ہے۔ یہی سب سنایا جا رہا ہمیں۔ اللہ کرے کہ آپ اس سے محفوظ ہوں، لیکن میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور اب ہماری بدنصیبی یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہماری جوان نسل نہ قرآن سے اپنے عقیدے دیکھ رہی ہے، نہ حدیث سے دیکھ رہی ہے، ہماری جوان نسل اشعار کو اپنے عقیدوں کی بنیاد بنا رہی ہے، خطیبوں کے نقطوں کو اپنی عقیدوں کی بنیاد بنا رہی ہے۔ تو اس منبر کی خدا کے لیے حفاظت کیجئے۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ پوری قوم اگلی نسلوں میں جاتے جاتے نام باقی رہ جائے گا حق کا، نام اسلام کا، نام تشیع کا، اور سب بدل دیا جائے گا۔ دشمن اسی پہ لگا ہوا ہے۔ کل کلامی پہ اسٹاپ کرنے کے لیے ایک صلوات بھیجے۔ فل اسٹاپ کے لیے اس سے پرجوش صلوات بھیجیں۔ ہاں دیکھیے، ایک ہوتا ہے الیکشن اور ایک اور کیا ہوتا ہے سلیکشن، نہیں، جو الیکشن سے بھی آگے ہوتا ہے ریفرینڈم۔ تو آپ کی صلوات کا ریفرینڈم یہ کہہ رہا ہے کہ اب بہت بول چکے،
اب پٹری بدلو. چلیے ایک صلوات اور بیٹھ دیجیے محمد والے. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا واقعا اتنا وقت نہیں لینا تھا، لیکن جب کوئی بات ضرورت کی آ جاتی ہے ذہن میں تو پھر میں اسے آپ تک پہنچاتا ہوں. میرے عزیزوں، اس ممبر کے بہت حق ہیں. یہ ممبر آخری ذریعہ ہمارے پاس بچا ہے. فل اسٹاپ نہیں ہو پایا. تلخ کلامی کی بات ہوئی نا، بات تو چلے گی، فل اسٹاپ نہیں ہو پایا. میرے عزیزوں، اس ممبر کے علاوہ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کتاب ہم پڑھتے نہیں، عربی میں دین آیا وہ ہمارے پاس ہے نہیں، فارسی میں اس کے بعد سب سے زیادہ ٹرانسفر ہوا وہ ہمیں آتی نہیں ہے، اس کے بعد اردو منتقل ہوا وہ بھی ہم سے جا رہی ہے. انڈیا میں تو جا چکی، پاکستان میں بھی جا رہی ہے. پڑھنا نہیں، بولنا آتی ہے، لیکن پڑھیں گے تو اٹک اٹک کے. ہم سے پاکستان کا بھائی بھی جس کی مادری زبان، پیدری زبان، سرکاری زبان، علاقائی زبان سب اردو ہے، وہ بھی کہتا مولانا پڑھنا ذرا انگریزی میں بتا دیجئے، اس کی سپیڈ اردو کی نہیں ہے اتنی کم. تو اردو تیسری زبان پوری دنیا میں اس وقت جس میں دین منتقل ہوا ہے، میرے خیال میں تیسری بڑی زبان اردو ہے. یعنی عربی اصل ہے، اس کے بعد فارسی ہے، فارسی کے بعد جس میں دین سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اردو ہے. چوتھے نمبر پہ ہو سکتا ہے انگریزی اب آ گئی ہو انقلاب کے بعد، مگر انگریزی میں 2 طرح کی کتابیں ہیں. ایک انقلاب اسلامی سے، جمہوریہ اسلامی سے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کی انگریزی میں دین، اور ایک اس کے بعد کا دین. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بعد والا دین جو ہے، جو کتابیں آئی ہیں وہ ٹرانسلیشن ہیں زیادہ تر علماء کی کتابوں کی جو حوزہ علمی قوم نجف کے ہیں. لیکن جو اس سے پہلے کی انگریزی کی کتابیں ہیں وہ ان اہل قلم کی، ان دانشوروں کی ہیں کہ جنہوں نے دین ان سے سیکھا تھا جو اس دین کو نہیں مانتے تھے. ہمارے بزرگوں نے جو انگریزی میں لکھا ان کا احسان ہے، لیکن وہ جتنے بزرگ تھے ان میں سے 99% وہ لوگ تھے جنہوں نے ان پروفیسر سے دین سیکھا تھا جو جرمنی کے تھے، جو فرانس کے تھے، اور جو امریکہ کے تھے، اور جو خود مسلمان نہیں تھے. کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، اس نے دین اسلام کے اوپر کتاب لکھی تھی، ان سے پڑھ کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو جو دین اپنے اصلی ٹھکانے سے لیا ہی نہیں گیا ہے، لہذا ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھتے وقت ہوشیار رہیے گا. اس کے پیچھے کوئی یہودی استاد نکل سکتا ہے، کوئی عیسائی استاد نکل سکتا ہے. اصلی دین سیکھنا ہے تو اصلی جو ٹھکانے دین کے ہیں نجف اور قم، وہاں سے نکلی ہوئی دین کی کتاب کو ہاتھوں میں لیجئے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے پر. تو ہمارے پاس جو ذریعہ بچا کتاب ہم پڑھتے نہیں. اب کتاب کے بعد پھر کیا ہے کہ گھر کے بزرگ تھے، ماں باپ تو اتنا نہیں سکھاتے جتنا دادا دادی نانا نانی. ایک تو اب شادیاں اتنی دیر میں ہونے لگی کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دادا دادی مر چکے ہوتے ہیں. اب کہاں دادا دادی ہر ایک کو نصیب ہو رہا ہے؟ اچھا نصیب بھی ہو گئے تو دادا دادی میں ہمت کہاں ہے کہ پوتے پوتی نواسے نواسی کو ذرا سے کچھ ٹوک دیں، بہو صاحبہ آ جائیں گی. آپ ہوتے کون ہیں؟ ہمارے بچے کو ٹوکنے ڈانٹنے والے، ہاتھ لگانے والے ہو تو خود ہی ڈرے ڈرے سے ہیں. تو اب ان کی ہمت نہیں. پہلے دادا دادی نانا نانی کے علاوہ پورے محلے میں ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے. بزرگ ٹہل رہے ہیں، کہاں ٹہل رہے ہو؟ چلو مسجد. کہاں کنچے کھیل رہے ہو؟ اگر ایسے بزرگ ہوتے تھے بس ان کا کام ہی تھا کسی کو بگڑنے نہیں دیں گے، پورے محلے میں کسی لڑکے کو بگڑنے نہیں دیں گے. اب وہ بزرگ کیا ٹوکیں جب گھر والوں میں ہمت نہیں رہ گئی. اس کے بعد ہوتا تھا عالم علاقے کا، مسجد کا خطیب اور ذاکر. اب اس بیچارے کو نوکری کرنا ہے تو کہاں ٹوکے گا؟ وہ تو اگر جمعے کو خطبہ دے گا اور کوئی اخلاقی بات سکھائے گا اور کہیں اس نے غیبت کے خلاف پڑھ دیا تو 4 آدمی آ جائیں گے، انہوں نے میرے خلاف پڑھا. ارے آپ کیوں سمجھتے ہیں آپ کے خلاف پڑھا؟ آپ غیبت کرتے ہیں. تو یہاں یہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ میں اس سینٹر کو نہیں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ سے، یہاں انشاءاللہ عالم امت کے دباؤ میں نہیں ہے، امت عالم کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ بیچارہ جو مولانا نوکر رکھ کر، نوکر ہے نا وہ، تو آپ جماعت کے نوکر ہیں، بس وہی کہیے جو ہم آپ سے کہیں، تو وہ بھی نہیں سکھا سکتے. ہم مکاتب چلاتے ہیں، تنظیم مکاتب کا ادارہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے پاس چھوڑا. 1200 مکتب ہیں پورے انڈیا میں، 18 اسٹیٹ میں، بنگلہ دیش بارڈر سے لے کے چین بارڈر تک الحمدللہ 18 اسٹیٹس میں ہیں، اور ان میں بچے پڑھتے ہیں.
بچوں کو کبھی کبھی کسی مدرس سے تنبیہ کر دی تو ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں، کون ہوتے ہیں آپ بچے کو میرے سزا دینے والے؟ ایک چپٹ بھی نہیں لگا سکتے. اور آپ کو غلط راہ تربیت ایک سکھائی جا رہی ہے کہ خالی پیار سے پالو. پیار ہے مگر پیار کے ساتھ تنبیہ بھی ہے اسلام میں. اگر خالی پیار اور محبت ہوتی تو حضور بشیر بن کے آئے ہوتے، نذیر نہ ہوتے. مگر قرآن میں ان کو بشیر و نذیر دونوں کہا گیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جیسے ادھر رحمت بھی ہے غضب بھی ہے، مگر اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، ویسے ہی ان کے پاس بشارت بھی ہے نذارت بھی ہے، مگر ان کی بشارت غالب ہے. آپ کی تربیت میں بھی بشارت و نذارت، رحمت و غضب دونوں ہونا چاہیے. پیار کو غصے پر غالب رہنا چاہیے. مگر سختیاں ضروری ہیں، تنبیہ ضروری ہے، ٹوکنا ضروری ہے، روکنا ضروری ہے. اس وقت ہمیں جو یہ نئی نفسیاتی دنیا آئی ہے، میں دیہاتی آدمی دیہاتی زبان بول دیتا ہوں، لکھنؤ میں خالی رہتا ہوں، یہ بغیر چھٹ نسل تیار کر رہی ہے. اب پوچھتے رہیے گا، یہ لکھنؤ والے بیٹھے ہیں، یہ دیہاتی زبان جانتے ہیں کہ بغیر چھٹ کس کو کہتے ہیں. وہ جانور جسے پال کے چھوڑ دیا گیا ہو، اب وہ پالتو تھا مگر جنگلی بن گیا، یہاں منہ مارا وہاں منہ مارا. اگلی نسل ہماری تقریباً ایسی بغیر چھٹ پالی جا رہی ہے کہ جو چاہیں وہ کر دو، پورا کرو، جو مانگے کر دو. نہیں، آپ کے پاس اللہ نے سب نعمتیں دی ہیں، مگر کبھی کبھی ان سے کسی نعمت پر نہیں کہیے. یہاں سے کہ فلاں موبائل کا دلوا دی، آپ کی حیثیت دلوا سکتے، مگر نہ دلوائیے تاکہ انہیں نہیں کی عادت بھی رہے. اور خدا نہ خواستہ آگے بڑے ہو کے جب دنیا ان کی ہر خواہش پوری نہیں کرے گی تو پھر مایوسیوں کا شکار نہ ہو. انہیں محرومی کا تجربہ رہے، انہیں سختی کا تجربہ رہے. یہ خالی پیار سے پالے پودے نہ ہوں، یہ جھکڑوں میں جینے والے مضبوط درخت بھی بنے جو مولا علی نے سکھایا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. نہیں ہے کہ اس سے بہتر صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایسے موضوع جو آپ کی خدمت میں رکھنا تھا، حقیقتاً وہ ضروری باتیں البتہ کہیں، میں نے آپ کا وقت برباد نہیں کیا ہے. میں وہیں پہ واقعہ سٹاپ کرتا ہوں کہ ممبر کو ہوشیار ہو کے ہاتھوں میں دیجئے. کس کو بٹھائیے ممبر پر؟ نام اور شہرت اور سیلیبریٹیز کو بٹھانے کے بجائے جو اس ممبر کے حق کو ادا کرے. یہ ممبر اللہ نے بچھوایا ہے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے لیے، یہ اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ہے. اس پر اس کو بٹھائیے جو اللہ کو خوش کرنے آئے، آپ کو خوش کرنے نہ آئے. جو وہ باتیں کرے جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام راضی ہوں، اور جب وہ راضی ہوں گے تو آپ بھی انشاءاللہ راضی ہوں گے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے عنوان رکھا تھا کہ مومن کی زندگی میں بحیثیت مومن پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل. مسائل حیات مومن اور ان کا حل، اور حل قائم ہے دینی ہدایت کی روشنی میں، قرآن مجید کے روشنی میں، سیرت معصومین کی روشنی میں، ارشادات معصومین کی روشنی میں، یا ان سب کو پڑھ کے علماء نے جو اس سے نتائج نکالے ہیں وہ بھی اسی کا جست و خلاصہ اس کی روشنی میں. مسائل حیات مومن، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں تو ہمارے پاس مسائل ہی مسائل ہیں، ذمہ داریاں ہیں، سب کرنا ہے ہمیں، پرابلمز بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. ان میں کچھ وہ ہیں جو کامن ہیں سارے انسانوں کے درمیان، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دین کا منکر ایتھیسٹ ہو، سب کے درمیان ہے. روزی کا انتظام سب کو کرنا ہے، رہنے کا ٹھکانہ سب کو چاہیے، فیملی سب کو چاہیے، تو وہ کامن مسائل ہیں. لیکن کچھ مومن کی زندگی کے مسائل ہیں. مومن کی زندگی کے مسائل کی فہرست بھی چھوٹی نہیں ہے. میں نے کل آپ کے سامنے 2-4 نمونے رکھے تھے کہ مثلا ہم یہاں اچھی بات سننے آئے، اب اچھی بات سنتے ہیں مگر دل نہیں لگتا. تو اب یہ اچھی بات اگر اچھی نہ لگے تو یہ اس کا مطلب جیسے ہم کھانے اچھے خاصے مزیدار ہوتے ہیں مگر جب بخار آتا ہے ان کا ڈاکٹر صاحب سب ہر کھانا کڑوا لگ رہا ہے. تو کیا کھانا کڑوا ہے؟ کھانا نہیں کڑوا ہے، ہمارے منہ کا مزہ بگڑا ہے. اور منہ کا مزہ بگڑا کیوں؟ ہم بیمار ہیں. تو جب اچھی بات اچھی نہ لگے تو اس کا مطلب یہ وہ بات اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم بیمار ہیں. تو اب اس بیماری کا پھر علاج ہونا چاہیے. مسئلہ ہے کہ اچھی بات اچھی نہ لگے، اچھی بات کا اثر نہ ہو، اچھی بات اچھی لگے مگر اس پہ عمل نہ کر پائیں. یہ سب مومن کے مسائل ہیں. دعا نہ کریں، دعا کرنے کا دل ہی نہ چاہے، کر بھی لے تو اچھے دل سے کریں، کر بھی لے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے.
نیکیاں کرتے کرتے اچھے خاصے نمازی تھے، ایک مرتبہ معلوم ہوا نماز قضا ہونے لگی۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی میں نیکیاں چھوٹ جاتی کہ نہیں؟ اچھے خاصے پابند ہیں، نماز سب پڑھے، پھر معلوم ہوا چھوٹ گئی، اب نہیں ہو پاتی، تو یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ نیک کام میں دل نہیں لگتا، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو بے شمار مسائل ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم مسئلہ میں نے اس کو منتخب کیا ان چشموں میں، اس سے زیادہ میں آپ کے خانے تذکرے نہیں کر سکوں گا۔ آپ ایک عالم کے ساتھ ہیں اور ایسے تذکرے آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ یہ مسائل زندگی میں پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ ہم صدقہ دیں اور پھر بھی صدقے کی جو صفتیں پڑھی ہیں، مثلا کہ صدقہ فقر اور تنگدستی کو دور کرتا ہے، ہماری سوچ بہت دور ہے۔ معصومین ہم سوچتے ہیں اب پیسہ کم ہے تو اب ہاتھ روک لیتے ہیں، ان کا الٹا معاملہ تھا، پیسہ گھٹتا تھا تو خیرات بڑھ جاتی تھی۔ معصومین کے جملے استجلب الرزق بالصدقہ، روزی گھٹی ہے تو کار خیر کر کے پیسہ خرچ کر کے روزی دوہ کے لاؤ، دوہ کے لاؤ، کھینچ کے نکال کے لاؤ صدقے سے۔ روایات سیرت معصومین کہتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی ماننے کے لیے آیا تو امام نے پوچھا کیا ہے، تو اس نے تنگدستی کا دور چل رہا تھا۔ امام پوچھا کیا بچہ، اس نے کچھ بتایا، اتنے 100 درہم بچے، کہا لاؤ سب بانٹ دو۔ کہا مولا اتنے ہی تو بچا ہے، تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سب بانٹ دو تبھی تو آئے گا۔ تو اب ہمارے صدقے کا اثر ہے روزی میں وسعت، اگر ہم صدقہ دے، البتہ صدقہ دے کا مطلب $2 نہیں ہے، صدقہ یعنی اپنی حیثیت سے اتنا راہ خدا میں دینا جس کو دے کے ذرا مجھے بھی کسک سی آئے۔ $2 نکال دو تو یہ صدقہ وہی والا ہے جو ہمارے بزرگوں میں جب دور غربت تھا اس وقت کا صدقہ تھا $2۔ اب وہ $2 ہمارے ہاں $2 صدقہ ہوگا، ہمارے یہاں صدقے کا ڈبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سکے ڈالنا ہے۔ اب سکے ڈالنے کا دور نہیں رہ گیا بھائی، ہماری حیثیت بڑھ گئی، اب نوٹ پڑھنا چاہیے، اپنی اپنی حیثیت سے کار خیر کرنا چاہیے۔ تو خیر اس کے مطلب اس تفسیر نہیں جاتا کہ صدقے میں اثر نہیں، دعا نہیں کرتے، استغفار میں دل نہیں لگتا، مومن کے زندگی کا مسئلہ ہے۔ ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے آج شروع کروں گا، اور اس سے پہلے شروع کرنا تھا مجھے لیکن بہرحال کچھ اور باتیں کہنے لگا میں آپ سے، اور پھر اس پہ کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ ہم سب جو دین کو پسند کرتے ہیں اور دین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دین ہم سے کیا مانو اور کیا مانو نہ مانو، پہلے یہ کہتا عقائد جس سے وجود میں آتے ہیں، توحید کا اقرار کرو، شرک کی طرف نہ جاؤ، وجود خدا کا اقرار کرو، انکار وجود خدا مت کرو، اور اس میں کوئی ڈنڈا نہیں چلاتا، عقل کے حوالے کرتا ہے، اصول دین۔ اب اصول دین کے بعد آتے ہیں فروع دین، یعنی جو مانا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ کو مانا تو اللہ کی بات مانو، توحید کا اقرار کر رہے ہو تو نماز پڑھو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اور جب اللہ کو ایک اکیلا مانا ہے، رب اور معبود مانا ہے، تو اب اس کے علاوہ نہ کسی کو رکوع کرو، نہ کسی کو سجدہ کرو۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کو سجدہ کرو، بس اللہ کو رکوع کرو، اور توحید کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو رکوع کرو، نہ کسی کو سجدہ کرو۔ یہ احترام اور تعظیم کا جو اظہار ہے، یہ 2 چیزیں اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ نہ رکوع ہے کسی کے لیے، نہ سجدہ ہے کسی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ توحید ہم سے کہتی نماز پڑھو، توحید کہتی روزہ رکھو، سارے اعمال۔ اب توحید ہی ہم کو پہنچاتی ہے رسالت تک، رسالت امامت تک، اور رسالت قرآن تک، اور قرآن کعبے تک، اور پورے دین تک پہنچاتا ہے۔ ہم یہاں بھی آ گئے، احکام بھی آ گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، گناہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تو پھر اس کے بعد اچھی خصلتیں اپناؤ، کنجوس نہ بنو، کھلا ہاتھ رہے، بزدل نہ نکلو، بہادری رہے، سچ بات کہنے کی طاقت رہے، سازشیں مت رچو، لوگوں کے درمیان جھگڑا مٹانے کی عادت پیدا کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، برے اخلاق سے بچو۔ کل دین کا شمار خلاصہ یہی ہے، کیا مانو کیا نہ مانو، کیا کرو کیا نہ کرو، اور کیسے زندگی بسر کرو کیسے نہ بسر کرو۔ 3 حصے ہیں، عقائد، احکام اور افعال، اعمال اور اخلاق، یہ 3 حصے دین کے ہیں۔ ہم نے دین کو قبول کر لیا اور دین کی طرف آئے، تو اب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم 2 کام کرتے ہیں، جو کہا ہے کرنے کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو واجب اور مستحب، اور جن کاموں سے اس نے روکا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حرام اور مکروہ۔
نیکیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ ہماری دو کوششیں ہوتی ہیں مسلمان کی، مومن کی، شیعہ کی۔ اب یہ بتائیے کہ آپ جتنی نیکیاں اور اچھے کام کرتے ہیں، چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو، اچھا کسی کام پہ پچھتاتے بھی ہیں کہ میں نے کیوں کیا؟ نماز پڑھ کے کبھی پچھتایا کہ میں نے نماز کیوں پڑھی؟ بولیے۔ کبھی آپ مجلس کر کے پچھتائے کہ میں نے مجلس کیوں کی؟ زیارت کر کے پچھتائے کبھی؟ نہیں، کہیں کہیں پچھتاتے ہیں، جیسے اس وقت پچھتا رہے ہیں کہ آج مجلس میں کیوں آ گئے۔ تو فی الحال پچھتائیے نہیں، صلوات بھیجیے۔ ارے اس سے بہتر بھی بھیج سکتے ہیں بھائی آپ۔ ہم آپ جتنی اچھے کام کر رہے ہیں، جن برائیوں سے بچ رہے ہیں، کیوں؟ یہ سب کہلاتا ہے عبادت۔ ایک میں اپنے بچوں کے لیے بتا دوں کہ خالی نماز، روزہ، حج، زکات عبادت نہیں ہے۔ ہر اچھا کام جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ عبادت ہے، جس میں مثلا یہاں سے نکلے، چائے پیتے ہوئے سڑک تک گلاس پھینک کے چلے گئے۔ کل میں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں ایک مومن کو سڑک کی طرف سے آ رہے تھے، ہاتھ میں کچھ سفید سفید لیے، ہم سمجھے کوئی جن بھی نہ آ رہا ہے کیا۔ مولانا نے پوچھا کون ہے، کیوں گئے تھے ادھر؟ کہنے لگے وہ مومنین پھینک گئے تھے گلاس، وہ تبرک اٹھانے گئے تھے۔ تو ہم نے جو پھینک دیا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا کہ سڑک پہ جو ہم نے گلاس پھینکے کہاں کہاں نقصان کیا، اور کیا یہ جائز تھا؟ کیا یہ ہمارے مذہب کی بدنامی کا سبب نہیں بنے گا کہ علی والے، حسین والے حسین حسین کرتے ہیں، گدگی پھیلاتے ہیں؟ اگر ذرا سے ہم یہ محسوس کر لیں تو عزیزوں اس کے بعد ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ ٹشو پھینک دیا، گلاس پھینک دیا، چمچ گرا دیا۔ میرے عزیزوں میں پھر آ گیا کڑوی سنانے کے لیے۔ وہ اولاد جس کی کسی حرکت سے اس کے ماں باپ کو برا کہا جائے، وہ اولاد عاق کہلاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے جا کے کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو دھکا دے دیا، اور کسی نے کہا کہ فلاں کا بیٹا ہے، ایسا میرے والد مرحوم کا نام حسن جعفر تھا، یاد آ جائے گا تو دعا میں شامل کر لیجئے گا میرے والد والدہ کو بھی، اور جو میرے مربی تھے مولانا ضیاء اللہ مسکری، سب محتاج ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور ان کے ایصال ثواب میں شامل کیا جائے۔ بس آپ نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو نیت کے لیے میں نے دعاؤں کی کیٹیگری بنا لی، میں اپنے بچوں کو بتا دوں، آپ کیٹیگری بنا لیجئے۔ آج تک جنہوں نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے ان سارے محسنین کو بخش دے، ایک لمبی فہرست۔ آج تک جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے اسے بخش دے، آج تک جس کو میں نے کچھ ستایا ہے اسے بخش دے۔ یہ کیٹیگری بنا لیجئے تو ناموں کے بغیر، اور پھر جو نام بھی نہیں، کیٹیگری بھی نہیں، تو پروردگار تجھے معلوم ہے میں جن کے لیے چاہتا ہوں ان سب کو بخش دے، ان تک یہ ثواب پہنچا دے۔ مجھے بھی نہ دھیان رہے، اس کو دھیان رہے گا۔ یہ جو ہم فاتحوں میں اگر ہم نے کہا میں رو کے لیے تو فوراً پیچھے سے آواز آتی صفی حیدر ولد حسن جعفر، معلوم ہوتا اگر انہوں نے ولد نہ بتایا، ولد ہے نہیں، ولد ہے لفظ، تو اللہ میاں کیا غلط انٹری ہو جائے گی۔ یہاں جو فارموں میں نام لکھا جاتا ہے، نام اور باپ کا نام، تو اس طرح بتایا جاتا ہے مالک جانتا ہے۔ اور اب نئی مصیبت آ گئی، شاید یہاں نہ آئی ہو کہ 40ویں میں فاتح کے لیے کھڑے ہوتے تو پیچھے سے پرچی آتی، اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے پارے پڑھے گئے، اتنی دعائے کمیل، اتنی کہانی۔ ہمیں ہندوستان میں کہانیاں ملتی ہیں، بی بی چٹپٹ بی بی کی اتنی کہانیاں پڑھی گئی۔ مجھے نہیں پتا یہاں آپ اس کوالٹی تک پہنچے کہ نہیں۔ یہ جو آپ لے کے آئے پرچی کی اب الاٹمنٹ کروں گا، یہ آپ اپنی نیکی کو گھٹا رہے ہیں اس کو پیش کر کے۔ آپ کے الاٹمنٹ کرنے سے ہوتا نہیں، جس وقت آپ نے تلاوت کی تھی کہ ایصال ثواب کے لیے اسی وقت گیا، وہ پہنچ گیا، اب یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر یہ ہماری سوچ ہے جو جگہ جگہ مسئلے کھڑی کرتی ہے۔ تو ہم آپ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم نے کوڑا بھی ایک گلاس بھی اٹھا کے ڈال دیا اور اگر ہم نے پھینک دیا تو کیا پہنچایا؟ اگر میں نے کہیں کہ میں بیٹا ہوں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، اور میں نے کچھ ایسا کیا کہ کسی نے کہا فلاں کا بیٹا ایسا نالائق، اللہ کہتا ہے یہ عاق ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بدنام کیا ہے اپنی حرکت سے۔ تو میں اس سے نہیں کہوں گا عزیزو، اگر ہم ماتمی، ہم عزادار، ہم حسینی، ہم علی والے
علی سینٹر سے نکلیں اور جب ہم یہاں سے جائیں تو کہیں رومال اڑ رہا ہو، کہیں ٹیشو اڑ رہا ہو، کہیں گلاس پٹک رہا ہو، تو کل جو آئیں گے یہاں کام کرنے، مولانا نے مجھ سے نہیں کہا، مینجمنٹ نے نہیں کہا، میری آنکھیں خود کھلی رہتی ہیں، اور میں اب 60 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں، اور مجھے 50 سال ہو گئے اس منبر پہ آتے ہوئے، جب رٹ کے مجلس پڑھتا تھا تب سے پڑھ رہا ہوں، اب تھوڑا بہت سمجھ کے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں۔ ہاں پہلے پڑھتا تھا رٹ کے، پیج پہ نگاہ رہتی تھی، یہاں پہنچے یہاں پہنچے۔ خیر تو میرے عزیزو، اگر یہ کوڑا ادھر ادھر ہوا، کل جو آنے والے آئے، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی ہندی ہوگا، ہندو ہوگا، کوئی اہل سنت ہوگا، اور کہے کہ دیکھو حسینی آئے تھے کوڑا کر گئے، تو بدنامی کس کی ہو رہی؟ میری، آپ کی نہیں، مجھے تو جانتے بھی نہیں، حسین کو جانتے ہیں، ولی کو جانتے ہیں۔ خدا کے لیے ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ ان کے کہلا کے ان پہ عیب آئے کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں یا علوی ایسے ہوتے ہیں یا زادار ایسے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد ہم آپ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، جو اچھے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، یا جن، وہ بھی عبادت ہے۔ خالی 4 جگہ جہاں ہم کھڑے ہو کے نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حتیٰ کہ آپ تلاوت قرآن کرنے بیٹھتے تو کیا کبھی آپ نیت کرتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں قربتاً اللہ؟ آپ کہیں گے نہیں کرتے، ہم کہتے کرتے ہیں۔ نیت نہ زبان سے لفظوں کہنے کا نام ہے، نہ لفظوں کو دل میں دہرانے کا نام ہے، نیت اس ارادے کا نام ہے جس ارادے کے ساتھ آدمی اس کام کو کرے۔ نیت کا مطلب ہے بھولے سے نہ کر بیٹھے، سوچ سمجھ کے کرے تو نیت ہے۔ اب آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو بھولے سے نہیں بیٹھ جائیں گے پڑھنے لگے قرآن، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ اس سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، حکم خدا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ قربت ملے گی اللہ کی۔ دنیا کا ہر اچھا کام چاہے آپ اس میں نیت کریں اپنے حساب سے یا نہ کریں، جب تک کہ قربت کا ارادہ ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ نے کہا ہے، اس نے کہا صفائی کرو، اس لیے کوڑا اٹھا کے پھینک رہے، بس کافی۔ چاہے وہ بھی آپ کے لاشعور میں ہے، آپ کو پیچھے پانی بہ رہا ہے، آگے بڑھے بند کر دیا، ٹپک رہا تھا، کیوں؟ کہا بجلی کا بل، لائٹ جل رہی بند کر دیا، کہا اس سینٹر کو بجلی کا بل بلا وجہ جائے گا، چاہے 1 سینٹ کا 10واں حصہ ہی میں نے بچا دیا، یا یہ چلو بل بھی نہیں فری کی ہو مگر یہ نعمت خدا ہے، بلا وجہ ضائع ہو رہی، لاؤ اسے بند کر دیں۔ یہ اپنے گھروں میں خیال کریں، بجلی آپ کی سستی، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، پانی بجلی کا بل دیتے ہیں، 10 باؤنڈ $20 $50 آپ کے لیے کوئی اوقات نہیں رکھتا، ٹھیک ہے آپ بل دے لیتے ہیں، آپ پھر جتنی چاہے بجلی جلائے، نہیں، بجلی نعمت خدا ہے، غیر ضروری جلانا تبذیر و اسراف ہے۔ پانی نعمت خدا ہے، وضو کرنے میں پوری ٹوٹی فل کھول دی، بھل 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 بس 100 لیٹر پانی بہ گیا، 50 بہ گیا، کسی کا حق ہمارے پاس آ رہا ہے جو ضائع ہو رہا، کل اس کے بدلے میں کوئی پیاسا رہے گا، دنیا میں پانی ختم ہو رہا ہے، اور ختم نہ بھی ہو رہا ہو تو نعمت خدا ضائع نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ سب ہمیں اخلاق اہل بیت ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ تو گٹھلی بھی کہتے تھے کھجور کی، اٹھا کے پھینکو نہیں، سمیٹ کے رکھو اور لگاؤ اور اگلے نخلستان اس سے تیار کرو، نعمت خدا کی قدردانی۔ تو بہرحال آپ چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، وہ عبادت ہے، اور خالی نیکی کرنا عبادت نہیں۔ میں بنیادی باتیں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں کل کے لیے، کہ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں، آپ کسی برائی سے خود کو روکیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ زبان جھوٹ پہ آئی، ہم نے روک لیا کہ اللہ نے حرام کہا، یہ عبادت ہے۔ غیبت پہ جا رہے تھے، روک لیا حرام ہے، یہ عبادت ہے۔ نگاہ ناظرے پہ پڑی، فوراً جھکا لی، روک لیا، یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اس کرنے والی عبادت سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ حرام سے بچنا واجب کرنے سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ میں اب جرات سے کہتا ہوں اس سے زیادہ ہے۔ بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، یا معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہو؟ تو خود کو گناہ سے روک کے انسان معصوم بنتا ہے۔ جو معصوم ہے وہ گناہ سے رکا ہوا، پھر تو نیکیاں کرے گا ہی جب گناہ زندگی میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ سے، برائی سے بچنا نیکی کرنے سے کم عبادت نہیں ہے، یہ سب عبادت ہے۔ ان عبادتوں کے بدلے میں چاہے ہم کوئی نیکی کریں، چاہے کسی برائی سے بچیں، ہمیں ملتا کیا ہے؟ وہی جو ہم نیت کرتے، قربتاً اللہ، اللہ کی قربت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس قربت کے ذریعے ہم پاتے کیا کیا ہیں، یہ انشاءاللہ کل سے جو وقت ہے، اور یہ مومن کی زندگی کے مسائل ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا وقت جو نیکیوں پہ لگا رہے ہیں
تو پھر اس سے وہ ہمیں ملے تو جو ہم پانا چاہتے ہیں. اور ہم کیا پانا چاہتے ہیں؟ آپ سب کہیں گے ہم یہاں مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ کچھ خدا نہ کرے ایسے بھی. خیر میری مجلس میں کوئی اس نیت سے نہیں آیا کہ چلے مزہ آئے گا, بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں. کہ بڑی زبردست مجلس پڑھی. کہ کیا پڑھا؟ کہ یہ تو نہیں یاد ہے کہ کیا پڑھا, مگر تھی بڑی زبردست, بڑی کامیاب مجلس پڑھی. کیوں؟ کہ بڑے نعرے لگے. اس طرح کی ہماری باتیں بہت ہیں. کوئی مر گیا کہنے لگے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, تھے بڑے مومن. کہ مومن تھے؟ اچھا نماز پڑھتے تھے؟ کہا نماز تو نہیں پڑھتے تھے مگر تھے بڑے مومن. کہا روزہ رکھتے تھے؟ کہا نہیں روزہ بھی نہیں رکھتے تھے مگر تھے بڑے مومن. ہم نے کہا بڑے حیثیت والے تھے, حج کرنے گئے تھے؟ کہا نہیں حج کرنے تو نہیں گئے تھے مگر تھے بڑے مومن. یہ بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھی نہیں کرتے تھے, تھے بڑے مومن. کا پھر کاہے کے لیے بڑے مومن تھے؟ کہنے لگے رمضان میں پورے مہینے افطاری بیچتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, پورے مہینے افطاری بیچتے تھے, تھے بڑے مومن. تو ہم نے پیرامیٹرز بھی اپنے اپنے الگ بنا لیے. ایک سے ایک پیرامیٹر ہے. ایک صاحب رمضان میں روزہ ایک نہیں رکھتے تھے اور افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے. ایسے کریکٹر ہوتے ہیں ہمارے بیچ. تو کسی نے کہا میں شرم نہیں آتی تم کو یار, روزہ ایک نہیں رکھتے, افطاری ایک نہیں چھوڑتے, کہ کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ تو آپ کیا بالکل ہی سناٹے میں رہیں گے؟ ایک آدھ صلوات بھیج دیے. میں تھوڑی تھوڑی دیر پہ آپ پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی جو جنگ خندق میں تھی. کہنا علی رؤوسہم الطیر, کہ اگر ذرا سر بھی ہلا تو چڑیاں اڑ جائیں گے. اچھا چلیے سمجھ کے سر نہ ہلائیے تو انہیں بھی سر ہلائیے, وہی کیجئے, پتا تو چلے کہ بت نہیں ہے انسان بیٹھے ہوئے. ایک اور صلوات بھیجے محمد. مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر جو مجھے ملنا چاہیے وہ ملنے لائق کر رہا ہوں کہ نہیں. میں مجلس, ماتم, نماز, روزہ, جو کچھ کر رہا ہوں, جھوٹ, غیبت, شراب, چوری, بدکاری, جس سے بچ رہا ہوں, اس کو جو میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ ہے میرے دماغ میں جس کے لیے کر رہا ہوں. وہ میں دو باتیں عرض کروں گا اپنی جماعت کے لیے کہ کیا پانے کے لیے کرو اور اپنی بہنوں کے لیے, اور جو پانا ہے اس کو پانے کے لیے کیسے کرو. یہ مومن کی زندگی کے مسائل میں سے بڑا مسئلہ ہے جس پر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی. بس آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اور ہمیں پھر میں وہی کہوں گا کہ زندگی کا ہر سبق وہاں سے ملتا ہے جس کا نام ہے کربلا, جہاں ہدف ایک تھا. بس ان کا کوئی ہدف نہیں تھا, صرف ایک ہدف تھا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, چاہے ہمارے بچے گود کے پالے مارے جائیں, چاہے ہمارے سروں سے چادریں چھن رہی ہیں, چاہے ہمارے خون بہ رہا ہے, چاہے ہمارے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, چاہے ہم تازیانے کھا رہے ہیں, چاہے ہمیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا کے دوڑایا جا رہا ہے, چاہے ہمارے مردوں کے سروں کو کاٹ کے ہمارے درمیان نیزوں پہ پھرایا جا رہا ہے, چاہے تماشائیوں کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے, یہ سب جو ہو رہا ہے, ہم سب جو کر رہے ہیں اور جو برداشت کر رہے ہیں, ایک مقصد ہے, ہمارا خدا ہم سے راضی رہے. کربلا والوں کا بس ایک مقصد تھا, مالک راضی رہے. اور آیات قرآنی کی تفاسیر بتاتی ہیں کہ اللہ نے سند وہاں دی ہے. کربلا کے میدان میں مصداق اول دکھائی دیا اس آیت کا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن اپنے پروردگار کے بندے, نفس مطمئنہ کے مالک, ارجع الی ربک, آ جا اپنے رب کی طرف, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. کربلا والوں کا ہدف بس ایک تھا, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی کی بات کو سمجھا جائے اور جو ہادی اللہ کا بھیجا ہوا بتائے وہ کیا جائے. کل میں نے عرض کیا کہ قربانی میں 4 چیزیں انسان کی ہیں جو سب سے بڑی ہیں, جان, مال, اولاد, آبرو. مال قیمتی مگر اولاد اس سے زیادہ, مال قیمتی مگر جان اس سے زیادہ, جان قیمتی مگر اولاد اس سے زیادہ, اولاد قیمتی مگر عزت و وقار اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے شریفوں کی دنیا میں. کربلا والوں نے یہ سب قربان کر دیا دین بچانے کے لیے. دین کی قیمت پہچانو. زینب کے لیے کل بھی میں نے کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, وہی اسیروں کے دن ہیں. زینب کے لیے گود کے پالوں کا بھیجنا آسان تھا,
اور محمد کے لاشوں کے درمیان تو سجدے کیے ہیں، بس اگر بے چین دکھائی دیں تو تب جب علی اکبر گئے کہ پھوپھی اماں مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں، پھر ہم نہیں جائیں گے تو بابا جائیں گے۔ بس امام وقت کی حفاظت کے لیے کلیجے کے ٹکڑے کو پتہ ہے چند لمحوں سے زیادہ نہیں بچے گا میرا بھائی، مگر کلیجے کے ٹکڑے کو بھیج دیا کہ امام وقت کی حفاظت ہو جائے چاہے میرے کلیجے کا ٹکڑا چلا جائے۔ یہ خالی جذباتی فکرے نہیں ہے کہ میرا بھیا بچ جائے، زینب بھیا کو نہیں بچا رہی ہیں، زینب امام وقت کی حفاظت کر رہی ہیں کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا چلا جائے مگر میرا امام زندہ رہے، اس لیے کہ وہ پوری کائنات کا محافظ ہے اور وسیلہ ہے۔ حسین کی قربانی، حسین کی حفاظت کے لیے سب قربان کر دیا، اور اس کے بعد حسین کو بھی قربان کر دیا تاکہ دین بچ جائے۔ سب سے مشکل تھا ان کے لیے وقار کی قربانی دینا، اس لیے سر عاشور پوچھ رہی تھی بیٹا امام وقت اب تم ہو، بتاؤ مر جائیں جل کے یا زندہ خیموں سے نکلیں اس مجمع میں؟ کہا پھوپھی اماں دین بچانا ہے۔ بس اس حکم کے بعد زینب راہ کی ساری رسوائیاں برداشت کرتی رہیں، کوفے کی بھیڑ کو جھیلا، اٹھی ہوئی نگاہوں کو برداشت کیا، بے چین ہوتی رہیں، تڑپتی رہیں، بے غیرتوں تم میں کوئی نہیں جو چادر لا کے دے دے، مگر صبر کرتی رہیں، صبر کرتی رہیں۔ بس ایک جگہ آئی جہاں زینب ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے جب زینب پہنچ گئیں بازار شام سے گزارا گیا قافلہ، پتلی پتلی گلیوں میں دونوں طرف آئینے لگے ہیں تاکہ بیویاں جو سمٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، ان کی کہیں بھی نگاہ اٹھے تو انہیں اپنا سراپا دکھائی دے اور وہ بے چین ہو جائے، اور تماشائی جدھر دیکھے ادھر سے تماشا دیکھ سکے۔ اس تکلیف دہ ماحول سے زینب اور ان کے ساتھ ام کلثوم اور امام سکینہ گزری۔ کتنا سخت امتحان تھا یہ بھی دے دیا۔ آج ہماری بہنیں جو اس معاشرے میں ہے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، پھر بھی ہم نے راستے الگ بنائے ہیں، ان کے آنے جانے کے راستے الگ ہیں۔ اگر کبھی مردوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے تو مومنہ ہماری ایک سمٹ کے چادر سمیٹ کے کنارے سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان کی حیا اس سے کہتی ہے ہائے زینب جو حیا کی شہزادی ہے، ام کلثوم بھیڑ تماشائیوں کی اس میں آئینے سجے ہوئے اس میں سے یہ بے چین قافلہ، مگر صبر کیا۔ دارالامارہ کے دروازے پہ لا کے قافلے کو روکا گیا، کیوں؟ کہ بھیڑ نہیں لگ پائی ہے، تماشائی نہیں جمع ہو پائے ہیں، دربار نہیں سجا ہے، سج گیا دربار۔